دنیا کی جب بھی عظیم کتابوں کا ذکر ہوگا تو فرانز کافکا کا نام ضرور لیا جائے گا۔ وہ کافکا جسے دنیا ایک عظیم مصنف مانتی ہے، اس کی دنیا بہت عجیب ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس کی دنیا تو تھی ہی نہیں، وہ تو ایک جہنم میں جی رہا تھا۔ کافکا ایک بے چین انسان تھا، بیزار انسان تھا۔ مجھے باہر نہیں جانا، باہر لوگ ہیں۔ تم جس چیز سے بھی محبت کرتے ہو وہ ایک دن گم ہو جائے گی، تمہیں کسی اور شکل و صورت میں محبت ضرور ملے گی۔ کافکا بیزار تھا۔ کافکا کو شہرت کا بالکل شوق نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کافکا نے اپنا 90% کام جلا دیا اور باقی 10% جو بچ چکا تھا اپنے دوست میکس کو وصیت کی کہ اسے بھی آگ لگا دے۔ کافکا کو ڈر تھا کہ اس کی کہانیاں پڑھ کے لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر اس کا دوست میکس اس کی وصیت مان لیتا تو آج دنیا اس عظیم مصنف سے محروم رہتی اور اس کی حیران کر دینے والی یہ کہانیاں بھی ہم سے دور رہتی۔ کافکا کی اپنے باپ کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ اس کا باپ اس سے نفرت کرتا تھا اور اسے ایک ناکام انسان مانتا تھا۔ کافکا پراگ میں پیدا ہوا 1883 میں اور 1924 میں یہ فوت ہو گیا۔ کافکا بہت کم جیا، یہ صرف 40 سال جیا، بلکہ یوں کہیں یہ 40 سال مرتا ہی رہا۔ کافکا کی کہانیاں بہت عجیب ہیں۔ اس کی کہانی ہے میٹامارفسس، اردو میں اس کا ترجمہ فکشن ہاؤس والوں نے کیا ہے کایا کلپ کے نام سے۔ اس کا جو مین کردار ہے وہ ایک دن اٹھتا ہے اور وہ لال بیگ میں تبدیل ہوا پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہے، اب اس کے آگے اس کی زندگی کیسے گزرے گی، وہ کیسے سروائیو کرے گا۔ یہ کہانی جب اپنے اختتام پر پہنچے گی آپ کو ایک بہت حیران کر دینے والا میسج ملے گا اور آپ کو ایک سوال آپ کے ذہن میں گردش کرے گا۔ آپ سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست یار، وہ سچ میں آپ کے ساتھ ہیں یا کسی لالچ کی وجہ سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ایک اس کا مشہور زمانہ ناول مقدمہ، یہ بھی فکشن ہاؤس والوں نے ترجمہ اس کا کیا ہے، پبلش کیا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا مقدمہ کے نام سے۔ اس ناول نے اسے شہرت دی۔ اس میں اس کا مین جو کریکٹر ہے وہ ایک دن اٹھتا ہے اور اسے پولیس اٹھا لیتی ہے اور اس میں ایک مسلسل ایک لمبا اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے جو اینڈ تک پہنچتے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا پورے ناول میں کس کا جرم کیا تھا اور آخر میں اسے مار دیا جاتا ہے۔ اس کی کہانیوں میں اداسی، بے چینی اور بے بسی دکھائی گئی ہے۔ وہ اداسی، وہ بے بسی جس کا سامنا ہمیں زندگی میں ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ نیا پڑھنا چاہتے ہیں تو کافکا کو پڑھیں۔ اگر آپ حیران ہونا چاہتے ہیں تو کافکا کو پڑھیں۔ اگر آپ بے چین ہونا چاہتے ہیں تو فرانز کافکا کو ضرور پڑھیں۔